بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام ود حورین۔ آج ہم بات کریں گے کہ جب اللہ ناممکن دعاؤں کو قبول کرتا ہے تو اچانک دو نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ تو وہ دو نشانیاں کیا ہیں یہ آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے اور دعائیں کرتے کرتے اس کو ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے اور اب اس کو یہ دعائیں ناممکن لگنے لگتی ہیں کہ نہ جانے قبول ہوں گی کہ نہیں، آئیے میں آپ کو وہ چیزیں بتلاتی ہوں۔ یقین جانیے کہ یہ دو چیزیں کہ جب ہم ان کو سمجھ لیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہوں گے۔ انسان جب رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے اور اپنی لا حاصل چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کو اپنا مقصد، اس کی چاہت یا اس کی طلب یا اس کی حاجت ہوتی ہے اور وہ اللہ سے اسے مانگنا چاہتا ہے، اللہ اسے طلب کرنا چاہتا ہے اور وہ مانگتے 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 ایک عرصہ گزر جاتا ہے، لیکن جب نہیں مل رہی ہوتی، اگر وہ مقصد، وہ چاہت اور وہ طلب ہمیں نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یقین ضرور عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقین ہمیں عطا فرما دیتا ہے اور یقین کی بنیاد پر انسان اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی انسان کا جو یقین ہے، جو اللہ کی ذات پر توکل ہے اور اللہ کی ذات پر جو بھروسہ ہے، اور اس کا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ اللہ سے اپنی حاجت، اپنی طلب، اپنی محبت یا اپنی ضرورت یا اپنا کوئی بھی مقصد اللہ سے مانگ رہا ہے اور اللہ سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے آتا ہے تو اپنے مقصد، اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کے لیے آتا ہے، تو اللہ کے قریب آ جانا یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کر لینا انسان کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ ایک انسان ہے جو بار بار بادشاہ کی دربار میں جا رہا ہے، جو بار بار بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور بار بار بادشاہ کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے ملے گا، آج میرے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا۔ یعنی اس کا یقین جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے کہ آج میرے لیے بڑی امیدوں کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ، بڑی ایک اپنے دل میں یقین کر کے آتا ہے کہ آج میرے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، تو آج میرے لیے حاجتوں کو پورا کر دیا جائے گا۔ تو اس سے کئی گنا زیادہ، بلکہ زمین و آسمان اور پوری کائنات کا بادشاہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، تو رب کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہو جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ اگر کسی انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور اس نے دعا مانگی اور فوراً اسے مل گئی تو وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے اب دور چلا گیا۔ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز مل جاتی ہے تو اب وہ ہمیں مل گئی تو اب ہم بار بار تو نہیں مانگیں گے نا، کیونکہ وہ چیز تو ہمیں مل گئی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہم بھی بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے، اس لیے کہ جو تمنا، جو چاہت یا جو حاجت یا کوئی ضرورت اگر ہے وہ تو پوری ہو گئی، تو وہ اب رب کے پاس نہیں آتا، بندہ وہ خدا کے پاس نہیں آتا۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی چیز ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اس مقصد کو روک کے اپنے بندے کو اپنے پاس قریب کر رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے تو روز مجھے یاد کر، میرے سامنے گڑ گڑا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے رو رہا ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ تعالیٰ اس بندے کو صبر دے دیتا ہے، اسے صبر عطا کر دیتا ہے۔ یعنی انسان کسی مصیبت میں، پریشانی میں یا کسی چیز کے حاصل کرنے میں بے چین ہے اور کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بہت پریشان ہے اور اس کو چیز نہیں مل رہی ہوتی تو اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، رب کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کر دیتا ہے کہ میرے بندے یقیناً تجھے اس چیز کی ضرورت ہے اور تجھے اس چیز کی حاجت ہے، تو مجھ سے مانگ رہا ہے، لیکن میری مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ میں تجھے یہ چیز ابھی نہیں دوں گا، اس کے بدلے میں تجھے کوئی چیز عطا کر دوں گا، یا میں تجھے کل قیامت کے دن اس کا ثواب دے دوں گا، یا اس کے بدلے میں تیرے اوپر آنے والی دوسری کوئی پریشانی کو ٹال دوں گا۔ مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ میں تجھے یہ چیز ابھی نہیں دے سکتا، میں اس کی جگہ تجھے صبر دے دیتا ہوں۔ تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ انسان اس مقصد پر یا اس حاجت پر یا اس طلب پر کیا کرتا ہے، صبر کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ میرے اللہ کی مرضی اور میرے اللہ کی رضا مندی اسی میں ہے کہ میرے لیے صبر کرنے میں ہی فائدہ ہے، وہ صبر کرنے میں مجھے میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ تو دو چیزیں جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں مسلسل دعائیں مانگنے پر، اور انسان کو کیوں لگتا ہے کہ اب میری کوئی دعا قبول ہونے والی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مصلحت کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو ایک تو یقین دے دیتا ہے کہ میرے بندے تو میری ذات پر یقین اور بھروسہ اور اعتماد کر لے، میں تجھے دے دوں گا، اور دوسری چیز کہ اگر کسی مصلحت کے تقاضے کی بنیاد پر اگر وہ چیز تجھے نہیں ملی، کوئی بات نہیں، میں تجھے اپنی طرف سے صبر دے دوں گا، اور اس صبر کی بنیاد پر تو اپنی زندگی گزار لے گا، اور پھر کل قیامت کا دن کیا ہوگا، میدان محشر ہوگا، اور لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، اور اس وقت تو اپنے اس صبر کے پہلو کو حاصل کر لے گا، جو تو دنیا میں مانگ رہا تھا میں تجھے آخرت میں دے دوں گا، اللہ اکبر، اور اس سے کئی گنا زیادہ اجر میں تجھے دے کر رہوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ پاک قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں، انما یوفصبرون اجرہم بغیر حساب، اسی لیے میرے عزیزوں ہمیں دنیا کے اندر بے صبرا نہیں ہونا چاہیے، اور میں اللہ سے آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کے جو اگر برے حالات ہیں ان کو دور فرمائے، اور جو آپ کے جائز مقصد اور جائز تمنائیں ہیں، جو حاجتیں ہیں، اللہ پاک اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، اور آپ کی جو ضروریات ہیں رب تعالیٰ آپ کی تمام حاجتوں کو عمل فرمائیں، تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ پلیز اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں۔ جزاک اللہ۔